آج جو فیصلہ محفوظ کیا تھا، پہلے ہم نے درخواست دی تھی کہ ہمیں انہوں نے اسی سزا کے پاداش میں، جس کو آپ نے معطل کیا سزا کو، اسی کے پاداش میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 5 کو فیصلہ آپ سزا کا ہوا. اس نے اپیل کی انتظار نہیں کی کہ 30 دن اپیل کے ہوتے ہیں. اپیل کا تو کم از کم دیکھ لیں کیا بنتا ہے. 8 تاریخ کو انہوں نے خیر سے اس بنا پر 5 سال کے لیے نااہلی الیکشن میں کر دی. ہم نے اس دن بھی کہا تھا جی یہاں ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کو کہ جناب صرف سزا کو معطل نہ کریں، کنوکشن کو بھی معطل کریں. اور چونکہ 426 کی لینگویج بڑی کلیئر ہے کہ سینٹینس کو سسپینڈ کریں گے اور دی آرڈر اپیلڈ اگینسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو بھی وہ معطل کر سکتے ہیں جس کے خلاف ہم نے اپیل کی ہے. اور چونکہ اپیل میں آپ نے دیکھا تھا کہ دلائل ہمارے یہ تھے کہ جس شخص نے استغاثہ کیا اس کو اختیار ہی نہیں تھا سرے سے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو اختیار ہی نہیں تھا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا یا وہ جسے ڈیلیگیٹ کرتا. اور الیکشن کمیشن نے کبھی بھی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو کبھی بھی تفویض نہیں کیے تھے اپنے اختیارات. اس لیے وہ کمپلینٹ ہی غیر آئینی، غیر قانونی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جن ایڈیشنل سیشن جج ماشاءاللہ دلاور صاحب، بڑا ان کا لندن میں انہوں نے خیر مقدم کیا پاکستانیوں نے، وہاں جو ان کی بے عزت افزائی ہوئی وہاں آپ سب نے دیکھی. تو انہوں نے ان کو اختیار سماعت ہی نہیں تھا کیس کا، کیونکہ یہ دفعہ 190 ضابطہ فوجداری کے تحت اور 193 ضابطہ فوجداری کے تحت یہ میجسٹریٹ کے پاس اس طرح سا دائر ہوتا اور میجسٹریٹ اس کو دیکھنے، جانچنے، پرکھنے اور اس کو احاطہ کرنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کرتا اور بھیجتا اگر سیشن عدالت کے لیے قابل سماعت ہے. ہمارا جو ہے، اور پھر جو ہے الیکشن ایکٹ کے تحت ہی یہ جو ایسی درخواست ہے جس میں آپ نے ڈکلریشنز دیے ہوں اور ڈکلریشن میں کوئی ایسا تضاد ہو یا غلطی ہو یا اومیشن ہو یا جو بھی ہو، تو وہ بھی میعاد ایک متعین ہے، اس میعاد کے اندر کر سکتے ہو آپ. اور یہ فسکل پروویژنز جو ہوتے ہیں ان کو اسٹریچ نہیں کیا جا سکتا، ان کو پھیلایا نہیں جا سکتا، ان میں توسیع نہیں کی جا سکتی ہے میعاد کی. اور یہ تو کئی سالوں کے بعد میرے خلاف جو ہے، عمران خان کے خلاف جو ہے یہ کمپلینٹ کی گئی. کمپلینٹ جورسڈکشنل انکیپیسٹی تھی، نہ صرف دائر کرنے والے کی، نہ صرف میعاد کی بنیاد پر، بلکہ جس ایڈیشنل سیشن جج دلاور نے سماعت کی اس کو بھی سرے سے اختیار نہیں تھا. اور یہ فیصلہ جو ہے اسی بنیاد پر کالعدم متصور ہو جاتا ہے. باقی چیزیں تو میرٹ کی تو ایک طرف رکھیں نا، کہ ہمیں بار بار انہوں نے درخواستیں خارج کی، بار بار عدالت عالیہ نے پھر انہی کے پاس بھیجا. ان کا ایک اکاؤنٹ نکلا اور اس میں اس نے جو کچھ کیا ہوا تھا عمران خان کے بارے میں وہ اس کو دکھایا گیا. اس نے کہا ہاں یہ ہے تو میرا، لیکن یہ میں نے نہیں کی اس پہ. اور جب ایف آئی اے کو ریفر کیا تو ایف آئی اے نے ان کو کلین چٹ دے کر، یعنی اریز کر کے، فارغ صاف کر کے اس کو کہا کہ ہے ہی نہیں. اور وکیل ہمارے پیشیاں بھگتتے رہے. خواجہ حارث کو بھی بلایا گیا اس کیس میں، اور اس کے بعد کسی ایک پیشی پر دلاور محمود نے کسی ایک پیشی پر خواجہ حارث کا انتظار کرنا گوارا نہیں کیا. حتیٰ کہ ان کی جو صفائی کی درخواست تھی اس کو بھی خارج کر دیا گیا گواہ بلانے کو، کہ یہ گواہ غیر متعلق ہیں. او بھائی، بغیر ایگزامن کیے تم کیسے کہہ سکتے ہو غیر متعلق ہیں؟
اور وہ تم نے مسترد کر دی. وہ آج تک پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نگرانی. لیکن شومی یہ قسمت کیا کہا جائے کہ جب ہم یہاں آئے اور سپریم کورٹ میں بھی گئے تو سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ جورسڈکشنل جو انکیپیسٹی ہے اس کو پہلے تعین کیا جائے, اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے, کیونکہ باقی معاملات آپ اس وقت تک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کیس کو جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ آپ کو اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کو بھی درخور اعتنا رکھتے ہوئے ماشاءاللہ دلاور صاحب نے ٹھا کر کے 3 سال سزا کی. اور اس کے بعد جب یہاں آئے ہم سسپینشن کے لیے تو پھر آپ کو علم ہے کہ جس طرح سے تاریخیں پڑھی اور پھر اس دوران میں سہولت کاری ہوئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دے کے پھر ان کو تینا کو تشکیل نہ ہوئی, کیونکہ انہوں نے حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے کہ 1.5 سال پہلے جو آپ کا الیکشن تھا وہ کالعدم ہے. آج تک کسی سیاسی جماعت کا جتنی ہے منگوا لے ذرا, سارے بلا مقابلہ ہوتے ہیں اور سارے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں. میں خود سیکرٹری جنرل رہا ہوں, میں نے بھی جاوید بینس کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا تھا, آج کل وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے, اور ان کی جانب سے خطوط لکھے گئے صوبوں کو, اپنی صوبائی تنظیموں کو, اور اس میں ایک ہی نام آیا بلاول چیئرمین, ایک ہی نام آیا لطیف کھوسہ سیکرٹری جنرل, ایک ہی نام آیا قمر زمان قاہرہ انفارمیشن سیکرٹری اور امجد ٹریئرر کا, اور ہم بلا مقابلہ سارے لوگ منتخب ہو گئے.